ہمارے دیگر باجمان انداز میں آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وأحسن القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلى الله عليه وسلم مزاج علی قدر پر اگر گردش لیل و نہار کی تکن حاوی نہ ہو تو سلوات مل کر پڑھے گا آواز بلند آواز صاحبان زیر انتصاب کی صدارت کرنے والی خاتون معظمہ کی خدمت میں سلام آواز بلند آواز میں پڑھیں ایک سلام اس رنگ میں پڑھیں کہ سرکار حجت کا ظہور ہو جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کر صلوات کی آواز بلند فرمائے اللہم صلی عزیزان گرامی قدر زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو خداوند قدوس مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے یقول الذین کفروا کافر کہتے تھے کافر کہہ رہے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کیا کہتے تھے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہتے رہیں گے لست مرسلا کہ تو اللہ کا نبی نہیں ہے میرے حبیب میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مجتبی ان سے کہہ دو ایک تو میں اللہ تیری نبوت کے لیے کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی کتاب کافی نہیں ہے کتاب کافی نہیں ہے عالم کتاب کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے
وہ کافی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ ہمارا رسول، ہم نے ایک رسول کو بھیجا، ہم نے ایک رسول کو بھیجا۔ اب بھیجا تو اسی کی سمجھ میں آئے گا جس کے پاس یہ والا بھیجا ہوگا، بھیجا تو اسی کی سمجھ میں آئے گا جس کے پاس دماغ ہوگا، یعنی کہ والا بھیجا ہوگا۔ بھیجا ہم نے بھیجا، جب بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہاں کا نہیں ہے، رسول یہاں کا نہیں ہے۔ کہاں کا ہے؟ جہاں سے وہ آیا ہے، جس نے بھیجا ہے وہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ ساتھ ساتھ بولیے گا تاکہ مجھے بولنے میں آسانی ہو۔ اللہ کا رسول یہاں کا نہیں ہے، لیکن دنیا میں قبلہ یہ کہہ دیا کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ مجھے بلا رہے ہیں اور مجلس کے لیے بلا رہے ہیں، اور آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس سال علامہ انتظار حیدر مہدی صاحب کتاب سنائیں گے۔ کوئی شاید ہم میں سے اٹھ جائے اور جا کر کوئٹہ کے اسکولوں اور کالجوں میں سے جا کر پتا کرے کہ شاہ صاحب کتنا پڑھے ہوئے ہیں، کتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، بات پہنچے گی، کتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، کہاں تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کون سے کوئٹہ کے کالج میں وہ پڑھے ہیں، کہاں کہاں تک وہ پڑھے ہیں، اور وہ یہاں کا چکر لگا کر، کالج اور یونیورسٹیز کا چکر لگا کر آپ میرے دوستوں سے آ کر یہ کہیں کہ جنہیں آپ بلا رہے ہیں ان کا تو یہاں کسی بھی کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ کو تو یہ کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ وہ کوئی یہاں کے رہنے والے ہیں کہ جن کا داخلہ یہاں کے کالجوں میں ہوگا، وہ آئے ہیں کسی اور جگہ سے، رسول آئے ہیں کسی اور جگہ سے۔ تو رسول کا اگر پوچھنا ہو تو عرش پہ جاؤ، رسول کا پوچھنا ہے تو عرش سے پوچھو۔ عرش والا یہ کہے گا کہ جس رسول کو ہم بھیج رہے ہیں اسے ہم کئی القابات دے چکے ہیں، کبھی ہم اسے یاسین کہہ کے پکار رہے ہیں، کبھی ہم اسے طٰہٰ کہہ کے پکار رہے ہیں، کبھی ہم اسے مدثر کہہ کے پکار رہے ہیں، اور کبھی قرآن رسول کی قسم کھا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے نون کی، مجھے قسم ہے قلم کی، مجھے قسم ہے نون کی، مجھے قسم ہے قلم کی۔ 82 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے پورے قرآن میں، 82 قسمیں ہیں، ہر قسم کا تعلق یا محمد سے ہے یا علی سے ہے یا فاطمہ سے ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے قلم کی، مجھے قسم ہے قلم کی، مجھے قسم ہے نون کی، وما یسطرون، اور جو انہوں نے جو لکھ چکے ہیں اس کی قسم، جو لکھ رہے ہیں اس کی قسم، جو لکھا جائے گا اس کی قسم۔ یسطرون صیغہ مضارع ہے جو تینوں زمانوں کو انتہائی پر لکھے تو تشریف فرما ہے۔ یسطرون صیغہ مضارع ہے یعنی لکھا جا چکا، لکھ رہے ہیں، جو لکھیں گے، ہر ایک اس حرف کی قسم جو یہ لکھیں گے۔ مجھے قسم ہے نون کی، مجھے قسم ہے قلم کی۔ نون کیا ہے عزیزان من؟ نون کسے کہتے ہیں؟ تو جہاں میرے محمد مصطفیٰ کو احمد کہا جاتا ہے، جہاں میرے محمد مصطفیٰ کو یاسین کہا جاتا ہے، جہاں محمد مصطفیٰ کو مدثر کہا جاتا ہے، میرے رسول کا ایک لقب ہے نون۔ اللہ
اللہ اپنے حبیب کی قسم کھا رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کی قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اے محمد تیری ذات کی، اے محمد مصطفیٰ مجھے قسم ہے تیری ذات کی اور اس قلم کی قسم. قلم کیا ہے؟ قلم سے مراد امیر المومنین کی ذات گرامی ہے. مل کر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر پروازیں بلند. بات پہنچ رہی ہے عزیزان من. قسم سے مراد، نون سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے اور قلم سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے. اور جو کچھ انہوں نے لکھا کہاں؟ لوح محفوظ پر. قرآن بھی پہلے محفوظ تھا لوح محفوظ پر. 114 کتابیں محفوظ تھی آنے سے پہلے. کہاں پر؟ لوح محفوظ پر. یعنی لوح محفوظ پر محفوظ تھی. لوح محفوظ پر محفوظ تھی. لوح محفوظ پر بھائی دست پیغمبر پر آن کر علی نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بولیے پڑھا نا. تو قرآن کو آنے میں ابھی 10 سال باقی ہیں. قرآن کو آنے میں ابھی 10 سال باقی ہیں. ہیومن ٹائم 10 سال باقی ہیں. لیکن میرا مولا جیسے ہی دست پیغمبر پر آیا قرآن سنایا کہ نہیں سنایا؟ قرآن سنایا. میرے بھائی یہ کہتے ہیں برادران اہل سنت کا یہ اعلان ہے کہ امیر المومنین نے 17 آیتیں پڑھی تھی. امیر المومنین نے قرآن کی دست پیغمبر پر 17 آیتیں یعنی 17 آیتیں پڑھی تھی. 17 آیتیں. جو فرمائیے گا سر نہ ہلائیں، زبان سے بات کریں گے تو لطف آئے. 17 آیتیں پڑھی تھی. میں کہوں گا چلو 17 نہیں 10 صحیح، 10 نہیں 5 صحیح، 5 نہیں 1 صحیح. لیکن ابھی قرآن آیا تو نہیں نا. ابھی قرآن آیا تو نہیں نا. قرآن کا تو ابھی ایک حرف بھی نہیں آیا. لیکن قرآن آنے سے پہلے محفوظ ہے لوح محفوظ پر. ہمارا یہ کیا دعویٰ ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے حضرت محترم کہ علی مرتضیٰ نے دست پیغمبر پر آتے ہی جب رسول نے یہ کہا کہ ما اقرأک یا علی، علی آپ کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ مولا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. ابھی قرآن آیا نہیں پھر بھی قرآن سناؤ. پھر بھی قرآن سناؤ، قرآن سناؤ. تو اس سے پہلے رسول نے پہلی غذا کے طور پر غذا کے طور پر آتے ہی رسول نے اپنی چچی سے یہی کہا تھا کہ چچی اماں 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ علی نے کھایا ہے پیا ہے. تو چچی نے کیا کہا تھا؟ جس کے پاس آیا ہے، جس کے گھر میں آیا ہے، جس کے لیے آیا ہے، جس کے لیے آیا ہے وہ جانے اور یہ علی جانے. یا وہ جانے ہے وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی. جس کے پاس آیا ہے، جس کے لیے آیا ہے، اب وہ جانے اور اس کی غذا جانے. اب پیغمبر خدا نے کیا کیا اپنے یاقوتی لبوں کو اللہ اکبر اپنے یاقوتی لبوں کو حرکت دی، زبان باہر نکالی، علی کے منہ میں دی. علی نے قرآن سمجھ کر
اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کو قرآن سمجھ کر، قرآن کو قرآن سمجھ کر، قرآن وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن توجہ ہے نا، ہے اس کے ہاتھوں میں بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن، محمد بھی قرآن، علی بھی قرآن. قرآن قرآن کے منہ میں قرآن قرآن کے منہ میں زبان دے رہا ہے، اور قرآن قرآن کی زبان کو آصف بھائی توجہ کرنا، قرآن قرآن کی زبان کو چوس رہا ہے. جب چوس لیا تو رسول نے فرمایا علی علی کیا سناؤ گے؟ کہا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. ابھی قرآن آیا نہیں، علی نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل توجہ ہے نہ بیٹھے ہو سنائی نا، سنائی تو اس رنگ میں سنائی کہ رسول کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جائے جس طرح آپ نے توریت پڑھی ہے، اگر یہاں پر موسیٰ بھی ہوتے تو وہ کہتے کتاب مجھ پہ آئی ہے. مجھ سے بھی زیادہ علی اس کا عالم ہے. دستے پیغمبر پر لوگ سوال کریں گے، لوگ سوال کریں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دستے پیغمبر پر ایک چھوٹا سا بچہ آن کر جو کیجیے آن کر ایک چھوٹا سا بچہ. میں کہوں گا تم نے قرآن پڑھا نہیں، تم نے قرآن کو صرف قرآن سمجھا ہے اور گھروں میں انگیٹھیوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے. اگر قرآن پڑھا ہوتا تو تم نے سورہ یوسف پڑھی ہوتی کہ جس طرح ایک چھوٹے سے بچے نے جھولے میں بیٹھ کر عصمت یوسف کی گواہی دی، جس طرح ایک جھولے میں پڑے ہوئے بچے نے عصمت یوسف کی گواہی دی تھی. وہ تھا چھوٹا نبی. یوسف کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت. یوسف کے چہرے کو اللہ نے اپنا چہرہ نہیں، اللہ یوسف اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ ہاتھ تک کاٹ لیے تھے لوگوں نے، اتنا خوبصورت ہے. اس کے باوجود بھی یا اللہ تو نے یوسف کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں کہا. آواز قدرت آئے گی، یوسف ہے یعقوب کا بیٹا. اللہ اکبر. علی کے چہرے کو میں نے اپنا چہرہ اس لیے کہا، اللہ اکبر، علی میرے گھر میں آیا ہے. سلمان پڑھ دینا محمد و آل محمد کو مل کر. کوئی دستے پیغمبر پر ہمیں کوئی سمجھائے تو صحیح کہ دستے پیغمبر پر آنے والا چھوٹا سا بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے. میں کہوں گا یہ اعتراض آپ کا علی مولا پہ نہیں ہے، یہ اعتراض آپ کا مولا علی کو نہیں، یہ اعتراض آپ کا محمد مصطفیٰ پر ہے. اس لیے کہ آپ نے ان ہاتھوں کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جن ہاتھوں پہ میرا مولا آ رہا ہے، جن ہاتھوں پہ میرا مولا آ رہا ہے، یہ ہاتھ تو وہ ہیں جن ہاتھوں پہ اگر پتھر آئیں تو وہ بھی کلمہ پڑھیں. جن ہاتھوں پہ اگر پتھر آئیں تو وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. تو عزیزان ایمان، پتھر جو ہیں وہ تراب کی ایک فارم ہے. پتھر جو ہے وہ تراب کی ایک فارم ہے. پتھر جو ہے وہ تراب کی ایک قسم ہے، یعنی تراب کی ایک قسم کا نام پتھر ہے وہ بھی تراب.
جب تراب آ کے کلمہ پڑھ سکتی ہے، یہ تو دستے پیغمبر پر ابو تراب آ رہا ہے. نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے نون، مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، جو کچھ انہوں نے لکھا، جو اس کی قسم، جو اس کی قسم، جو کچھ انہوں نے لکھا. لوح محفوظ پر ہر چیز ہے محفوظ، آنے سے پہلے محفوظ ہے. رسول کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، بہت بڑے رسول کائنات کو ارشاد یہاں سرکار حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے محمد جو تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا بلند آواز میں صلوات سرکار حسن مجتبی مسجد نبوی میں داخل، کائنات کا رسول خطبہ دے رہے اور میرا مولا حسن مسجد نبوی میں تشریف آئے. سرکار حسن مجتبی ساری مسجد اللہ ستاروں سے بھری پڑی، ساری مسجد ستاروں سے بھری پڑی. کہا جاتا ہے نا صحابہ کا نجوم، صحابہ جو ہے وہ نجوم کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح. یقیناً ستارے تھے، بھری پڑی تھی. میرا مولا حسن آسمان کی طرف دیکھ توجہ کرنا ہے، ہر کوئی ہما تک پہنچ. میرا مولا حسن کیا کرتے ہیں، یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اچانک ایک تھوڑی دیر تھوڑی دیر سمجھتے چھوٹے دیر سرکار امام حسن مجتبی کو نہیں مانے. جیسے ہی سرکار حسن مجتبی کو اور دیکھ کر کہا امان تسمع، خطابہ چکتی، حسن آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اپنے جد کا خطاب نہیں سن رہے، آپ اپنی جد کا خطاب نہیں سن رہے. یا چہرہ رسالت جلال دیکھ کر فرمایا اس وقت، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ اس وقت میرا بیٹا حسن، بہت بڑی، تمہیں کیا خبر ہے کہ اس وقت میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے. اس وقت میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے. ملاحظہ کہا، مطالعہ نہیں کہا. ملاحظہ کہا، مطالعہ نہیں کہا. مطالعے میں اور ملاحظے میں فرق کیا ہے دوستانی کرنے؟ آپ ایک کتاب لکھتے ہیں اور کتاب لکھنے کے بعد مجھے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب کی آپ اس کا مطالعہ کریں. میں ورق پر ورق اس کا مطالعہ کر کے آپ کی کتاب آپ کے پاس. لیکن اگر آپ کوئی کتاب لکھے اور میرے حوالے کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ ذرا اسے ملاحظہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ بڑھا دیں، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ بڑھا دے، اگر کوئی غلطی ہے تو وہ صحیح کر دے. میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے.
میں آپ کو بتا دے دیتا ہوں، میرا بیٹا حسن اس وقت لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے، یعنی حسن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لوح محفوظ کا ملاحظہ کر کے جس کے ہاں اولاد نہیں ہے حسن دے رہا ہے، جس کے ہاں رزق نہیں ہے حسن دے رہا ہے۔ یہ اختیار ہے، یہ اختیار امامت ہے، یہ اختیار امامت ہے، یہ اختیار امامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبوت کا اختیار کیا ہے؟ سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاور۔ اللہ اکبر۔ آپ مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، پانی سے اور مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناتے ہیں، پانی سے بناتے ہیں اور مٹی سے بناتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو کچھ بھی جب بھی بنے گا وہ یا پانی سے بنے گا، مٹی سے بنے گا۔ جو کچھ بھی بنے گا وہ پانی سے بنے گا یا مٹی سے بنے گا، وہ چاہے اب بنے یا پہلے نہ ہو۔ آدم بھی تو پانی اور مٹی میں بنے نا، تو جو ہے نا بنے نا۔ یعنی جو کچھ بھی بنا وہ کس سے بنا؟ بہتر دیکھو، جو کچھ بھی بنا وہ کس سے بنا؟ یا مٹی سے بنا یا پانی سے بنا۔ مٹی کو تراب کہتے ہیں اور پانی کو ابو تراب کہتے ہیں۔ اور پوری کائنات کا جملہ دے رہا ہوں، پوری کائنات کا جتنا بھی پانی ہے یہ حق مہر ہے جناب سیدنا یہاں سے لے کے وہاں تک، یہاں سے لے کے وہاں تک دنیا کو پتا چلے کہیں علی بانی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کی دی ہوئی طاقت کو علی کی امانت سمجھتے ہوئے نعرہ حیدری آواز بلند صلوات پڑھتے بناتے تھے نا، مٹی سے پانی سے پرندہ بناتے، اور بنانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ پھونک مارتے تھے اور بے اذن اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے اڑ جا میرے رب کے حکم سے۔ اللہ اکبر، اڑ جا، اڑتا تھا۔ میرے 8ویں امام کی بارگاہ میں آ کے ایک بندے نے سوال، باتیں اچھی لگتی ہے، بابو رضا میں بیٹھ کے 8ویں امام کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا عیسیٰ کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، وہ پانی اور مٹی سے پرندہ بناتا ہے اور اس کے بعد اس کو پھونک مارتا ہے، وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، کتنی پاور ہے اس کے پاس، کتنی پاور ہے۔ پہنچ نہیں بات، آہستہ سے کہوں گا اپنے زور سے سنیں۔ امام نے یوں اپنا ہاتھ نکالا اور ہاتھ نکال کر یوں سیدھا کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاتھ کا کھلنا تھا، پرندے بن بن کے اڑ رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بن بن کے اڑ رہے ہیں، بن بن کے اڑ رہے ہیں۔ مولا کے قدموں پہ گرا، مولا معاف کرنا، نہ آپ نے پانی لیا نہ آپ نے مٹی لی، نہ آپ نے پانی لیا نہ آپ نے مٹی لی، پھر بھی پرندے بن رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں سنو، عیسیٰ بھی توجہ کرنا، عیسیٰ بھی میرے دادا علی کا نام لیتا تھا۔ عیسیٰ بھی میرے دادا علی کا نام لیتا تھا، اور پرندے بن کے جہاں پر عیسیٰ انہیں پرواز کرنے کا کہتا تھا وہ پرواز کرتے تھے، اور میں خود وقت کا علی ہوں، خود ہوں۔ یہ اختیار امامت ہے، امامت کا اختیار ہے، امامت کا اختیار ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے،
حالانکہ میں اس جملے کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مضمون کے ساتھ متصل ہو رہی توجہ ہے. جناب عیسیٰ نے کہا کہ بہادر ذات اندھوں کو لے کے آؤ ہاتھ لگاؤں گا آنکھیں ملیں گی. ان کا قرآن فہمی میں ہوگا. بہادر ذات اندھوں کو لے کے آؤ ہاتھ لگاؤں گا تو آنکھیں ملیں گی. کوڑیوں کو لے کے آؤ ہاتھ لگاؤں گا تو آنکھیں ملیں گی. کوڑ کے مریض کو لے کے آؤ گے ہاتھ لگاؤں گا آنکھیں ملیں گی. ہاتھ لگاؤں گا ہاتھ تو نہیں دے. تھک گئے تو میں اسے کل میں اس لیے کہ میں بولتا نہیں ہوں مجھے بلانا پڑتا. آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ بولتا ہوں. آپ نے کسی نانی اماں کو بھی دیکھا ہوگا. نانی اماں کہانی سنائیں نانی اماں کہانی سناتی رہے تو پھر نانی اماں تو پھر آگے سے کہتی ہے نا کہ بیٹا مینوں کی پتا آپ سو گئے ہو کہ جاگ رہے ہو. کم از کم آگے سے ہاں ہم تو کرتے رہو نا. بیٹھے کہاں تھا میں جناب عیسیٰ ہاتھ لگاؤں گا تو آنکھیں ہاتھ نہیں لگے گا تو آنکھیں نہیں ملیں. ہاتھ لگے گا تو آنکھیں ملیں. یہ ہاتھ لگانے کی شرط کیوں لگا دی جو سننا چاہتے ہیں وہ سب ہو. یہ ہاتھ لگانے کا کنڈیشن کیوں لگایا یہ کیوں لگایا ہاتھ یہ ہاتھ لگے گا تو آنکھیں ملیں. ہاتھ لگے گا تو کوڑ کا مریض صحیح ہوگا. ہاتھ ہی کیوں توجہ عیسیٰ کہے پاؤں لگاؤں گا تو صحیح ہو جائے. چلو پاؤں بھی اس نبی کا ہاتھ بھی اسی نبی کا. میں آپ کو بازو لگے گا تو آپ کے ملیں گے. بازو بھی اس نبی کا ہاتھ بھی اسی نبی کا. بولنا ذرا یہ ہاتھ کی کنڈیشن یہ کیوں لگا دی. ہاتھ میں کیا کنڈیشن ہے سنو گے ذرا عزیزاں نہیں مانی. جب 14 کا نور اللہ نے حضرت آدم کی پشت میں رکھا تھا اسے پہنچانا ہے مجھے توجہ کرنا. اللہ نے 14 کے نور کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا زمین پہ بھیج دیا. زمین پہ آ گئے حضرت آدم. اب فرشتے آتے آ کر حضرت آدم کو سلام کرتے اور پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے. پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے. آدم کہتے فرشتوں کو یار آئے ہو تم میرا سلام کرنے کے لیے پیچھے آ کر تم کھڑے ہو جاتے. فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے سلام تو ہماری آپ سے ہو گئی لیکن اصل جس نور کے فریفتہ ہم ہیں نا جس نور کے فریفتہ ہم ہیں اس نور کی اصل زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت آدم کی آواز آئی میرے اللہ یہ نور تم نے فرشتوں کی زیارت کے لیے رکھا ہے تو مجھے بھی تو اس کی زیارت کا موقع دے دے. یہ کچھ سے نور اتار کے میرے ہاتھوں میں رکھا. اللہ نے 14 کے نور کو حضرت آدم کی ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ دیا. حضرت آدم کی 14 کے نور کو حضرت آدم کے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ دیا. اب حضرت آدم ہیں اور وہ نور ہے زیارت کرتے ہیں. آدم علیہ السلام نے غور کی کہ 14 کا نور ہے اور میرے ہاتھوں میں ہے. میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اور 14 پورے ہیں.
نہیں میں بات پہنچا ہی نہیں سکتا. میرے کچھ دوست مجھ سے ناراض ہیں, بولتے ہی نہیں ہے میرے ساتھ. جو ہے آج کے پورے کتنے؟ 14 پورے, نہ 13 نہ 15. کتنے؟ 14 پورے 5 ہوئے. یہی سلسلہ اسی نور کا اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ میں رکھا تھا. ہر نبی کے ہاتھ میں رکھا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب موسیٰ نے عصا پھینکا تھا اور سانپ بن گیا تھا, اژدہا بن گیا تھا, تو اللہ نے کیا کہا تھا, موسیٰ گھبراتا کیوں ہے, اپنا ہاتھ آگے کر. جیسے ہی ہاتھ آگے کیا, ہاتھ میں روشنی آ گئی. روشنی پیدا ہو گئی. کہا اب آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لے. یعنی معلوم ہوا کہ اصل پاور ہر نبی کے ہاتھ میں جو تھی وہ 14 کے نور کی طاقت تھی. ہر نبی کے ہاتھ میں جو طاقت تھی وہ 14 کے نور کی طاقت تھی. ہاتھ لگے گا تو آنکھیں ملیں گی, ہاتھ نہیں لگے گا تو آنکھیں نہیں ملیں گی. جب ایک کل ریپیٹ کر چکا ہوں لیکن مضمون کے ساتھ مستقل ہو رہا ہے. جب کسی سائل نے آ کے کسی نے کہا تھا مولا روٹی چاہیے, تو آپ نے کیا کہا تھا, کمبر اسے روٹی دے دو. کمبر نے کہا مولا روٹی دسترخوان میں ہے. کہا اسے دسترخوان دے دو. دسترخوان کچاوے پہ ہے. کہا اسے کچاوا دے دو. کچاوا مولا اونٹ پہ ہے. کہا اسے اونٹ دے دو. مولا اونٹ قطار میں ہے. کہا اسے مولا اسے قطار دے دو. مولا نے کہا اسے قطار دے دو. جیسے ہی کہا قطار دے دو, کمبر نے جلدی سے رسی چھوڑ دی اور اس کے ہاتھوں میں دے دی. اب فقیر نے کیا کہا تھا کہ مجھے کیا خبر, میں نے تو روٹی مانگی تھی, رسی نہیں مانگی تھی. کمبر نے کہا یہ رسی نہیں ہے, 70 اونٹوں کی قطار ہے. اس نے کہا مجھے کیا خبر, توجہ, مجھے کیا خبر, میری تو آنکھیں نہیں ہیں. توجہ ہے نا, آنکھیں نہیں ہیں. اب عیسیٰ وہ ہے جو ہاتھ لگائے تو آنکھیں ملتی ہیں. میرے مولا نے کہا کمبر اسے یہ کہتے, اب یہی رسی اپنی آنکھوں سے مس کر لے, آنکھیں مل جائے. یہی رسی اپنی آنکھوں سے مس کر لے, آنکھیں ملیں گی, آنکھیں ملیں گی. ہاتھ لگایا تو نہیں میرے مولا نے, کس کا ہاتھ لگا تھا رسی کو, اللہ. اب دیکھا پاور کتنی ہے کمبر کے ہاتھ میں. بات پہنچ رہی ہے نا, کتنی پاور ہے. نہیں میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. اور آگے ایک منزل کو اور بڑھا رہے ہیں. توجہ ہے نا, کوفے میں آپ سے توجہ, کوفے میں ایک کسائی گوشت کاٹ رہا تھا. گوشت کاٹتے جو اس کا ہاتھ اس ہتھیار کی زد میں آ گیا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تولے کی زبان نہیں ہلانی, تگیدہ سر ہلا دینا ہے. تو جو ہے یاد رکھیے دوستان اکرامی کا, جو زبان یہاں علی کے نام پہ بولتی ہے وہی زبان قبر میں بھی بولے گی. سر نہ ہلائے, زبان سے کیا میں نے کہا, کہاں تھا میں, وہ کٹا ہوا ہاتھ نہیں تھا.
مولا امیر کی بارگاہ میں آئے. نوجوانوں سننا میرا بھی ضروری ہے. کٹا ہوا ہاتھ لے کے مولا کے پاس آ کر کہتے ہیں مولا یہ میرا ہاتھ کٹ گیا, اس نے جوڑ دے. اسے مولا نے کہا کہاں ہے تیرا کٹا ہوا ہاتھ؟ یہ لگا اسے کٹے ہوئے حصے سے لگایا. مولا نے کچھ پڑھا, ہاتھ سلامت ہو گیا. ہاتھ سلامت ہو گیا. اچھا کچھ ایسے بھی ہمارے مریدین ہوتے ہیں, توجہ کیجیے, ایسے بھی مریدین ہوتے ہیں قبلہ ارشد سائیں سر درد ہو رہا ہے, دم کر دے. توجہ ہے, جاتے جاتے مرید یہ کہیں شاعری آپ نے پڑھا کیا ہے؟ بولو نا یار, کیا بات کیوں ہے؟ آپ نے پڑھا کیا؟ ہاتھ اس کا سلامت ہو گیا. جاتے جاتے آواز دے کر کہتے ہیں مولا ہاتھ تو میرا سلامت ہو گیا, مگر مولا آپ نے پڑھا کیا ہے؟ مولا یہ ہاتھ تو میرا صحیح ہو گیا, ہاتھ تو میرا سلامت ہو گیا, آپ نے پڑھا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. کہتے ہیں مولا بس اتنی سی بات, اتنی سی بات. بولا جیسے آپ نے جی میرا ہاتھ صحیح کیا ہے نا, ویسے اسے دوبارہ اسے جدا کر دیں. جیسے میرا ہاتھ صحیح ہوا ہے نا ویسے اسے ذرا جدا کر دیں. مولا نے اشارہ کیا تو پھر جدا ہو گئے. اب وہ خود لگائے کلائی مارنے جو ہے, ہاتھ لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاتھ سلامت نہیں ہوا, کہا چل کے اور پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاتھ نہیں جڑیا, نہیں جڑیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب, توجہ ہے نا, فتحے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پھر بھی ہاتھ سلامت نہیں ہوا, نہیں ہوا. مولا کے قدموں پہ گرا, دیکھ کر کہتے ہیں مولا مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. میں کچھ دیر کے لیے یہ بھول گیا تھا کہ آپ علی ہیں. میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ آپ علی ہیں. علی زیر لب مسکرائے, آواز دے کر کا سن, بسم اللہ تو وہی تھی جو تم نے پڑھی اور میں نے پڑھی. اور دوست بسم اللہ تو وہی تھی جو تم نے پڑھی اور میں نے پڑھی, لیکن دوست وہ منہ کہاں سے لے کر آؤ گے جس میں میرے رسول نے زبان دی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ منہ کہاں سے لے کر آؤ گے جس میں میرے رسول نے زبان دی ہے. یہ پاور ہے, اختیار امامت ہے کہ دنیا عزیزان من سمجھ نہیں سکی. اللہ اکبر. اگر دنیا سمجھ لیتی, اللہ اکبر. آج جگہ جگہ پر میری مائیں بہنیں بیٹیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر, اللہ اکبر. آج چونکہ باب الحوائج کا ماتم ہو رہا ہے, ہر جگہ پر پورے ملک میں آج 6 محرم کو سرکار باب الحوائج کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے.
اللہ کی پوری کائنات میں جو بھی کوئی جائز حاجت ہو باب الحوائج سے مانگ لو. عزادارو باب الحوائج کو بولنا بھی نہیں پڑے گا، انگلیوں کے اشاروں سے ہی تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی. کسی نے سوال کر دیا تھا کہ اکبر اور علی اصغر میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا فرق ہے اصغر اور علی اکبر میں؟ تو اس کا جواب یہی تھا کہ علی اکبر وہ ہے جس سے ساری زندگی وطن نصیب ہوا، اصغر وہ ہے جسے ساری زندگی وطن نصیب نہیں. نہ علی اصغر کو ساری زندگی وطن نصیب ہوا اور علی اصغر کو مرنے کے بعد نہ قبر نصیب ہوئی. اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کربلا کے. ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے بیٹا چھوٹا ہو تو باپ کی حسرت ہوتی ہے کب یہ چلنے کے قابل ہوگا، بیٹا بڑا ہو باپ کی حسرت ہوگی کب اسے سہرے باندھوں گا. حسین اس غریب کو کہتے ہیں جو نہ علی اصغر کو چلتا دیکھ سکا نہ اکبر کے سہرے دیکھ سکا. اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. آج محرم کی 6 تاریخ ہے، زہرا کا لال رسول کا پیارا بیٹا عزادارو صرف چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے. رونے کو عبادت سمجھ کر آئے ہو، مولا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. دعا مانگا کرو، جو بے اولاد ہے مولا انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرمائے. آج کے دن کے صدقے میں جو دعائیں میرے ذمہ لگی ہیں باب الحوائج کا صدقہ، مولا ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے. عزادارو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مسائل میں کوئی بات بھی نئی نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسی داستان ہے جو ہر سال گلشن کی طرح تازہ ہو جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام پر جتنے آنسو بہائے بتا چکے ہیں، اگر کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہوتی جو ان آنسوؤں کو شمار کرنے والی ہوتی، جمع کرنے والی ہوتی، تو اس گلوب پر، اس سیارے پر حسین کی آنسوؤں کے کتنے دریا ہمیں نظر آتے. عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا ہے نا، ایک منزل پر رکا، شاید کوئی بازار کا موڑ تھا. اس موڑ پر بھیڑ زیادہ تھی، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. اس موڑ پر بھیڑ زیادہ تھی اور علی کی بیٹیوں کے سر پر چادر نہیں تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی دکھ نہ دے. اس موڑ پر بھیڑ زیادہ تھی اور سکینہ کے کانوں سے خون جاری تھا. میں پھر کہوں شاید میرا مومن اسے سمجھ سکے. اس موڑ پر بھیڑ زیادہ تھی اور سید سجاد کی پشت پر تازیانے برس رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ایک منزل کو اور بڑھاتا ہوں، اس موڑ پر بھیڑ زیادہ تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس موڑ پر بھیڑ زیادہ تھی، تیرے میرے مرشد عباس کا سر گھوڑے کی گردن پہ بندھا ہوا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، عزادارو، تھوڑی دیر کے لیے قافلہ رکا، تمہاری آنکھوں نے وضو کر لیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے۔ عزادارو، قافلہ تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا، سپاہیوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، اگر بات پہنچ گئی تو دل کھول کر ماتم کرو گے۔ سپاہیوں کے ہاتھ میں نیزے تھے، سنان بن انس ملعون پر اللہ لعنت کرے اس پر، بے شمار بلند آواز میں کہا کرو تاکہ سید سجاد تمہارے گواہ بن سکے۔ ہو سکتا ہے کسی مومن کے برابر میں 40 سال بیٹھ کر خون رونے والا میرا مولا سید سجاد بیٹھا ہو، آج اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں میرا مولا سید سجاد۔ اور عزاداروں، مستورات میں سرکار مولا باب الحوائج کی ماں بیٹھی ہوئی ہوگی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، سنان بن انس ملعون کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نیزے پر حسین کا سر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آوازیں بلند کرو، اپنی آوازوں کو بچا کے نہ رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ آوازیں سیدہ جہاں آوازیں آپ کے لینے کے لیے آئی ہیں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں، سنان بن انس ملعون کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا، اس نیزے پر میرے مرشد حسین کا سر تھا۔ یہ بڑھیا آگے بڑھی ہے، آگے بڑھ کر سنان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ کس کا سر ہے، کس کا سر ہے؟ بدبخت سنان کہتا ہے یہ ہماری حکومت کا باغی تھا، اللہ اکبر، یہ ہماری حکومت کا باغی تھا۔ بڑھیا دیکھ کر کہتی ہے اس کا قصور کیا تھا؟ سنان بدبخت کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، ہائے 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 اللہ اکبر۔ سنان کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، جب کہا نا نماز نہیں پڑھتا تھا، عزاداروں سنان کے گریبان کی ڈوریوں میں اس بڑھیا نے ہاتھ ڈالا، ڈال کر کہہ دیا او بدبخت، تو کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا دل تو کہتا ہے یہ تو نماز میں نبا ہوا ہے۔ مرحبا مرحبا، مولا تیری زندگی دراز کرے، نوجوان سلامت رہے۔ تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا جی کہتا ہے یہ تو نماز میں قتل ہوا ہے۔ سنو کیا عزادارو، آگے بڑھی، آگے بڑھی، آواز دے کر کہتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ سپاہی دیکھ کر کہتا ہے یہ باغی کے بھائی کا سر ہے۔ بات پہنچ گئی ہے، یہ کہتے ہیں بھاگی کے بھائی کا سر ہے۔ عزادارو، بڑھیا دیکھ کر کہتی ہے اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی حسرت بتا رہی ہے کہ اسے اجازت نہیں ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرتی ہوئی حسرت بتا رہی ہے اسے اجازت نہیں ملی۔ سنو کیا عزادارو، آگے بڑھی، آواز دے کر کہتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ سر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی، دیکھنے لگی، دیکھنے لگی، آواز دے کر کہتی ہے یا تو یہ محمد کا کچھ لگتا ہے یا مدینے میں رہتا ہے، اور اس کی شکل تو ہو بہو محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے، اس کی شکل تو محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ آواز آتی ہے یہ ہماری حکومت کے باغی کا بیٹا تھا۔ عزادارو، عزادارو، آگے بڑھی، آگے بڑھ کر آواز دے کر کہتی ہے یہ اب کس کا سر ہے؟ سپاہی دے کر کہتا ہے اس باغی کے بھتیجے کا سر ہے۔ عزادارو، قاسم کے سر کی طرف دیکھ کر رو کر کہتی ہے میرا جی کہتا ہے کہ تیری بارات اجڑ گئی ہے، تیری بارات اجڑ گئی ہے۔
اب سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا. عزاداروں آگے بڑی اشارہ کرتا ہوں. آگے بڑی عزاداروں سر دیکھا نیزہ بڑا ہے سر چھوٹا ہے. کیا سن رہے ہو عزاداروں؟ نیزہ بڑا ہے سر چھوٹا ہے. عزاداروں اس نے ایک گٹھلی پیسوں کی نکالی. پیسوں کی گٹھلی نکال کر عزاداروں سپاہی کے ہاتھ پہ رکھی. آواز دے کر کہتی ہے یہ بڑھیا. آواز دے کر کہتی ہے یہ سر تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر. عزاداروں پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے اصغر کا سر اس بڑھیا کے حوالے کیا. حوالے کر کے اس بڑھیا نے اپنے برقعے سے علی اصغر کے چہرے سے خاک صاف کر کے 30-40 عورتیں جو اس کے قریب تھی آواز دے کر کہتی ہے عورتوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. اس بڑھیا نے دعا کیا کی؟ آواز دے کر کہتی ہے اللہ کرے اس بچے کی موت سے پہلے اس کی ماں مر گئی. اللہ اکبر. کرونا ماتم مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. اللہ کرے اس بچے کی موت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. عزاداروں چوتھے دن بہار اونٹ سے عزاداروں اصغر کی ماں کی آواز آئی اور بڑھیا گھبرا نہیں میں ابھی زندہ ہوں. ایک امانت کربلا چھوڑ آئی. ایک امانت لے کر شام جا رہی. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے غم کے. عزاداروں میرے بھائی یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. ہاں یقیناً ہماری آواز برادران اہل سنت تک بھی یقیناً پہنچ رہی ہے. یقیناً میرے برادران اہل سنت بھی ہم میں موجود ہوں گے. سلامت رہو. حسین صرف شیعہ فرقے کا امام نہیں ہے. حسین ہر انسانیت پسند انسان کا ہیرو ہے. عزاداروں اللہ جانے علی اصغر پر کتنا ظلم ہوا تھا کہ ماں نے وعدہ کر لیا کہ نہ ساری زندگی چھاؤں میں بیٹھوں گی. اللہ اکبر. نہ ساری زندگی پانی پیوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ میں چھاؤں میں بیٹھوں گی. عزاداروں یہ وہ ماں ہے جس نے حسین کی قبر پر وعدہ کیا تھا مولا میں آپ کی لاش کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. وعدہ کرتی ہوں نہ میں چھاؤں میں بیٹھوں گی اور میرا اصغر. اللہ اکبر. مولا سلامت رہے. مولا آباد و شاد رہے. عزاداروں جب مختار نے ہرملا کو قتل کیا ہرملا کا سر کاٹ کے قاصد کو دیا. خط میں لکھا یہ میرے مولا اصغر کا قاتل ہے اس کا سر کاٹ کے بھیج رہا ہوں. میں نے سنا ہے میری مرشدزادی اصغر کی ماں نہ سائے میں بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے. میری طرف سے غلام کی طرف سے یہ سر اصغر کے قاتل کا اصغر کی ماں کو دینا شاید میری بیوی کو تسکین مل جائے. عزاداروں سید سجاد نے کس کا ہاتھ لیا ماں کے پاس آیا. آواز دے کر کہا اماں مبارک ہو. بی بی تڑپ کے کہتی ہے میرا اصغر واپس آ گیا. میرا اصغر واپس آ گیا. عزاداروں آواز آتی ہے چچا مختار نے بھیجا ہے ہرملا کا سر کاٹ کے بھیجا ہے. عزاداروں
اور کہا ہے حسرت کی ہے کہ اب میری شہزادی سے کہو، آقا زادی سے کہو کہ اب تو چھاؤں میں بیٹھے، اب تو ٹھنڈا پانی پیے۔ اللہ سننا جملہ سید سجاد کہتے ہیں اماں اصغر کا قاتل مارا گیا ہے، اب تو چھاؤں میں آ جاؤ، اب تو ٹھنڈا پانی پیو۔ آواز آتی ہے نہ بھیا، نہ مولا، نہ سجاد بیٹا، میں نے وعدہ کیا ہے اپنے محرم کے ساتھ، وعدہ کیا ہے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، سائے میں نہیں جاؤں گی۔ سید سجاد پھوپھی کے پاس گئے، علی کی چھوٹی بیٹی کے پاس گئے، آ کر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں، ماں کو سائے میں لے کے آنا ہے۔ اللہ دونوں پھوپھی اور بھتیجی علی کی بڑی بیٹی کے پاس آئے، آواز دے کر کہا آج پھوپھی اماں کو سائے میں لے کے آنا ہے۔ عزادارو علی کی بیٹیاں بڑی، میرا مولا سجاد بڑا۔ عزادارو دائیں کاندھے سے علی کی بڑی بیٹی نے تھاما، بائیں کاندھے سے علی کی چھوٹی بیٹی نے تھاما۔ سید سجاد نے ہاتھ جوڑے، آواز دے کر کہا اماں آئیے چھاؤں میں چلتے ہیں۔ عزادارو بی بی نے کربلا کی طرف دیکھا، آواز دے کر کہا مولا آپ سے وعدہ کیا تھا نہ میں چھاؤں میں جاؤں گی نہ ٹھنڈا پانی کرنا، نہ میں چھاؤں میں جاؤں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ عزادارو اب میں مجبور ہو گئی ہوں۔ عزادارو بی بی نے قدم اٹھایا، ابھی ایک قدم سائے میں تھا، ایک قدم دھوپ میں آیا، جب بی بی کی آواز آئی سجاد ماں کو چھوڑ دے، انا للہ ہے اجرکم اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے۔ ہاں عزادارو یہ تھی ماں، عزاداروں نے مظلوم کربلا حسین نے سوال کرتا ہوں میں آپ سے، نوجوانوں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ علی اکبر کے سینے سے برسی کس نے نکالی ہے؟ سب جانتے ہو میرے مولا حسین نے نکالی ہے نا۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے کس نے جمع کیے ہیں کچھڑی میں؟ میرے مولا حسین نے۔ لیکن عزادارو عباس کے بازو کس نے اٹھائے؟ میرے مولا حسین نے اٹھائے نا۔ لیکن عزادارو نہ اکبر کے بچی نکالتے وقت شیعوں آپ کو یاد کیا میرے مولا نے، نہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاتے وقت آپ کو یاد کیا میرے مولا نے۔ اللہ جانے اصغر کتنا مظلوم تھا، اللہ جانے کتنا مظلوم تھا۔ عزادارو حسین نے ہاتھوں پہ بلند کیا اور آواز آئی یا شیعتی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے۔ اللہ اکبر، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں حسین اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا، کس طرح پانی مانگ رہا تھا۔ حسین یہی کہہ رہا تھا وہ میرا چھوٹا لاڈلا ہے، اور اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اور میرا بیٹا مرنے سے پہلے مر جائے گا، اور اس کو 3 دن ہو گئے ہیں، 2 قطرے پانی نہیں ملے ہیں، اور اسے پانی دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو مانگا کیا تھا؟ پانی مانگا تھا نا۔ اللہ اکبر، پانی مانگا تھا نا۔ کس نے مانگا؟ علی اصغر نے پانی مانگا تھا نا۔ وہ برسات دے کر کہتے حسین پیاس خود کو لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے، پیاس خود کو لگی ہے پانی دیں گے، لیکن اصغر پانی خود مانگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پانی اصغر خود مانگے۔ عزادارو حسین نے اصغر کی طرف دیکھا، اصغر نے بابا کی طرف دیکھا، آواز دے کر میرا مولا باب الحوائج کہتا ہے بابا میں عیسیٰ سے کم تو نہیں ہوں، آئے ہائے میں عیسیٰ سے کم تو نہیں ہوں، بابا
مجھے زمین پر رکھ، بابا مجھے زمین پر رکھ، دیکھ میں کس رنگ میں پانی مانگتا ہوں، کس رنگ میں پانی مانگتا ہوں۔ عزادارو حسین نے 7 دفعہ کوشش کی علی اصغر کو زمین پر رکھنے کی، رکھتا ہے اٹھا لیتا ہے، رکھتا ہے ماتم کرنا۔ عزادارو ہو سکتا ہے اگلے برس ہم ہوں یا نہ ہوں، اللہ جانے اگلے برس کون رہے گا، اللہ جانے کون فرصہ دے گا، اللہ جانے کون ماتم کرے گا، اللہ جانے کون اصغر پر آنسو بہائے گا۔ عزادارو 7 دفعہ حسین نے اصغر کو زمین پر رکھا، پھر اٹھا دیا، سینے سے لگایا، آواز دے کر کہا اصغر تیرا سینہ نرم ہے۔ حسین کہتا ہے تیرا سینہ نرم ہے، کربلا کی زمین بڑی گرم ہے، بڑی گرم ہے۔ آواز آتی بابا رکھ تو صحیح، رکھ تو صحیح۔ سننا عزادارو، ادھر اصغر کو زمین پر رکھا، ادھر رکھنا تھا یا خیمے کے دروازے پر جناب فضا آئی، آواز دے کر کہا مولا مولا، اصغر کی ماں کہہ رہی ہے کہ اصغر سے کہو اونچی آواز میں بولے، اونچی آواز میں بولے۔ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں تو چھوٹے بچے پہلی پہلی بولی بولتے ہیں۔ عزادارو علی اصغر نے اس رنگ میں کربلا کی زمین پر کروٹ لی ہے، ایسی کروٹ لی کہ کربلا ماتم کرنا آخری جملہ ہے، کربلا کی زمین کا ہر ذرہ اٹھا، ہر ذرے کو آواز ملی۔ آواز کیا تھی؟ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا، ماتم کرو عزادارو، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں اور مجھے پیاس لگی ہے اور مجھے پانی دے دو، اور میرا بابا سچ کہتا ہے۔ عزادارو اس ظالم نے ایسا تیر مارا، عزادارو ایسا تیر مارا، عزادارو علی اصغر نے بابا کو دیکھا، رو کر کہا بابا بابا تیرے بازو میں تیر لگ گیا، بابا میری ماں سے گلہ نہ کرنا، میری ماں سے شکایت نہ کرنا، بابا تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی آنسوؤں کو قبول کرے، مولا آپ کی حسرتوں کو قبول کرے، مولا آپ کی روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو، مولا آپ کے ان بھیگی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہمارے پردے والے وارث کو اذن ظہور عطا فرما۔ مولا جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں، مولا انہیں صحت کلی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ غریب نینوا کا واسطہ ہے، تجھے واسطہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کا واسطہ۔ اللہ اکبر، میری مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، جتنے دوست، جتنے بھائی، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اس ذکر میں شامل ہوئی ہیں، پروردگار ان کی سائی اور اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ماتموں کو آباد و شاد، والا آمین بلند آواز سے کہا کرے۔ پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ غریب کربلا کا واسطہ ہمارے جوانوں کو سیرت شہدائے علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے مولا کریم جنت البقیع میں خاتون جنت کا روزہ تعمیر فرما۔ پروردگار عالم ہمیں حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس علاقے کے جتنے مومنین و مومنات ہیں ہر ایک کی نیک دلی شریح حاجات کو پورا فرما۔
پروردگار عالم جو پردیس میں ہمارے بھائی موجود ہیں، مالک ان تمام کی حفاظت فرما، بے گناہ قیدیوں کو قید سے رہائی عطا فرما، میرے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کے جتنے بھی ایف سی کے جوان، فوج کے جوان، پولیس کے جوان جو حفاظت پر مامور ہیں، مولا ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ 12ویں آقا کا ظہور فرما۔ پروردگار عالم عزت محمد والے محمد کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرما، ولایت امیر المومنین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، معرفت امام زمانہ نصیب فرما، مولا کی زیارت نصیب فرما، مولا کے قدموں میں بوسہ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ معرفت امام زمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم بچوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم بڑوں کو چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے اور اسے بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کو یہ حق بنتا ہے کہ جو مومنین برسر روزگار نہیں ہیں ان کے ساتھ تعاون فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جو افسران ہیں انہیں چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کے بہتر فیوچر کو سمجھنے اور ان کو بہترین طرح سے اکاموڈیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم صدقہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی مظلوم کربلا کی صف ادا بچھی ہے میرے مولا اور عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ ماتمی جلوسوں کا سلسلہ شروع ہے، مالک ماتمی جلوسوں کی حفاظت فرما، مالک میرے ملک کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم پردے والے وارث کو اذن ظہور عطا فرما۔ مل کر دعائے امام زمانہ کی تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک حجت الحسن صلاتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا بسم اللہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين یا عباس یا عباس یا عباس یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر ادرکنی 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 ادرک کل مومن و مومنۃ ادرک کل مومن و مومنۃ ادرک کل مرحومین خصوصی و ابی وكل المؤمنين الحاضر إلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل